الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين وبعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة فلا يرفث ولا يسخب وفي رواية ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين متفق علیہ. محترم حاضرین، روزے سے متعلق یہ 12ویں حدیث آج کے درس میں پڑھی گئی ہے. اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے بارے میں بار بار بتلایا جا چکا ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ الصیام جنۃ، یہ روزہ ڈھال ہے. روزہ ڈھال ہے. ڈھال کیسے ہے، کس چیز کے لیے ہے، ہم آگے اس کے بارے میں بتلائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ روزہ ڈھال ہے. فلا یرفث ولا یسخب، اس لیے کوئی آدمی روزے کی حالت میں بےہودہ بات اپنی زبان سے نہ نکالے، بےہودہ گفتگو نہ کرے، بےہودہ بات نہ کرے. ولا یسخب، اور روزے کے ساتھ روزے کی حالت میں کوئی آدمی شور شرابہ ہنگامہ واویلا نہ مچائے. کہتے ہیں کہ دوسری روایت میں یہ لفظ بھی آیا ہے ولا یجہل، کہ کوئی آدمی روزے کی حالت میں نادانی کی گفتگو نہ کرے، یا یہ کہ ایسا کام نہ کرے جو جاہلوں کا کام ہوتا ہے، نادانوں کا کام ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وَإِنِ امرؤ قاتلہ، کہ اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں آپ سے لڑتا ہے، جھگڑنا چاہتا ہے، قتال کرنا چاہتا ہے، یا گالی گلوچ کرنا چاہ رہا ہے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ بھی اس حدیث میں بتایا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَلْيَقُلْ، اگر آپ روزے سے ہیں اور کوئی آدمی بلا وجہ آپ سے لڑنے پہ آمادہ ہے، لڑنے پہ تلا ہوا ہے، یا گالی گلوچ کرنا چاہتا ہے، ایسے لوگ سماج اور معاشرے میں بکثرت پائے جاتے ہیں، جو خود تو روزہ نہیں رکھیں گے اور دوسرے لوگ کا روزہ خراب بھی کرنا چاہتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے. کبھی ان لوگوں کے چکر میں پڑھ کر اپنے روزے کو خراب نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو ہدایت دیتے ہیں فَلْيَقُلْ صَائِمٌ، کہ اگر روزے کی حالت میں آپ سے کوئی لڑنا چاہ رہا ہے تو آپ مت لڑیے اس سے. کوئی گالی گلوچ کرنا چاہ رہا ہے، مت اس سے گالی گلوچ کریے. کیا کہہ دیجئے؟ آپ یہ کہہ دیجئے کہ انی صائم، کہ سنو میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں، میں روزے کی حالت میں ہوں، میں روزہ رکھے ہوا ہوں. گویا اس کے اندر ایک بڑا پیغام ہوتا ہے کہ یاد رکھو میں روزے کی حالت میں ہوں، تم لڑ کر بھی مجھ سے جیت نہیں سکتے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی مدد، اللہ رب العالمین کا تعاون میرے ساتھ ہے کہ تمہارے ساتھ نہیں. اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، تمہارے ساتھ نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ کہہ دو کہ انی صائم، اور یہ 2 مرتبہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی. میرے بھائی، اس حدیث کے اندر جو چند الفاظ آئے ہیں ان الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. سب سے پہلے کہ یہ حدیث اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہے کہ روزہ دار اس بات کا پابند ہے، ہم اور آپ جو روزہ رکھے ہوئے ہیں اور دوسرے تمام روزے دار اس بات کے پابند ہیں کہ وہ اپنے روزے کی حفاظت کریں، اپنے روزے کی حفاظت کریں، اور روزے کے منافی مخالف جو چیزیں ہیں ان چیزوں سے کنارہ کش ہو جائیں، ان چیزوں کو چھوڑ دیں. روزے کے خلاف جو چیزیں، روزے کے منافی جو چیزیں ان سے باز رہے، بچا رہے. اور روزے کے منافی جو امور ہیں کیسے بچ سکیں گے ہم اور آپ؟
یہ اس وقت بچ سکیں گے جب ہم اور آپ اچھے اخلاق سے آراستہ پیراستہ ہوں، اچھے اخلاق اور کردار کو اختیار کریں، برے اخلاق سے بچے، تب جا کے روزہ کا صحیح فائدہ ہمیں حاصل ہو سکتا ہے، اور روزے کے اوپر، روزہ رکھنے کے اوپر جو مغفرت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، وہ وعدہ آپ پورا ہو سکتا ہے، یا ہے کہ اس وعدے کے ہم اور آپ حقدار میرے بھائیوں ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به، کہ وہ آدمی جو جھوٹی بات کو نہیں چھوڑتا ہے، روزہ بھی رکھے ہوا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، روزہ بھی رکھے ہوا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، جھوٹی بات پر عمل بھی کر رہا ہے، اور نادانی کی بات بھی بول رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں روزے دار ہوں، آپ جھوٹ بھی بول رہے ہو، آپ جھوٹی بات پر عمل بھی کر رہے ہو، آپ جہالت والا کام بھی کر رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے کھانا اور پینا چھوڑنے کو پسند نہیں کرتا کہ کھانا پینا تو چھوڑ دے، لیکن کیا ہے آپ جھوٹ بولے، جھوٹ پر عمل کریں، تو پھر جو روزے کا جو فائدہ ہے وہ حاصل نہیں ہو پائے گا، روزے کا پورا ثواب ہمیں اور آپ کو نہیں مل پائے گا۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کے اندر ایک جملہ آیا ہے الصیام جنۃ، الصیام جنۃ، کہ روزہ ڈھال ہے۔ جنہ کس کو کہتے ہیں؟ اس چیز کو کہتے ہیں جو چیز آپ کو کسی چیز سے بچائے، جو چیز کسی سے، مثال کے جب جنگ ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، پرانے زمانے میں جب لڑائی ہوتی تھی تو لڑنے والے لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنے ہاتھ میں ڈھال رکھتے تھے بچاؤ کرنے کے لیے، تلوار اگر چلے تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ڈھال استعمال کرتے تھے، اسی کو جنہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ روزہ ڈھال ہے۔ کیا معنی ڈھال ہے؟ کہ یہ روزہ جب ہم اور آپ رکھتے ہیں تو یہ روزہ رکھنے والے کو دنیا میں گناہوں سے بچاتا ہے۔ دیکھیے عام دنوں میں اور اب کتنا فرق ہے ہمارے اندر۔ عام دنوں میں ہم کھلے عام کوئی بھی گناہ کر دیتے ہیں یا کوئی معصیت کا کام کر دیتے ہیں، لیکن جب روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ تو دنیا میں یہ روزہ ڈھال اس معنی میں ہے کہ روزہ ہمیں معصیت اور گناہ کے کاموں سے بچاتا ہے، اور جب آخرت کا دن ہوگا، جب آخرت میں بھی ڈھال بنے گا یہ روزہ۔ کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین نے جو جہنم بنائی ہے، جو دوزخ بنایا ہے، دوزخ سے بھی یہ روزہ میں بچائے گا، دوزخ سے بھی بچانے میں ڈھال ثابت ہوگا یہ روزہ۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصیام جنۃ کجنۃ احدکم من القتال، کہ روزہ تمہارے لیے ویسے ہی ڈھال ہے جیسے لڑائی میں ڈھال کام آتا ہے۔ یہ لڑائی میں جس طرح ڈھال سے آدمی اپنا دفاع کرتا ہے، بچاؤ کرتا ہے، اسی طرح روزہ بھی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے ڈھال ثابت ہوگا، ہمیں بچائے گا۔ اس سے روزہ کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح جو حدیث میں لفظ آیا فلا یرفث، حدیث میں آیا فلا یرفث، میں نے اس کا ترجمہ کیا تھا کہ روزے کی حالت میں کوئی بےہودہ بات نہ کرے۔ یرفث، رفث کا جو لفظ ہے عربی میں الکلام الفاحش کو کہتے ہیں، فحش بات، بیکار بات، ایسی بات جو بری بات ہو، اس سے روزے کی حالت میں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رفث سے مراد ہم بستری ہے، جماع ہے، کہ اگر ہم اور آپ روزے سے ہیں تو بیوی کے ساتھ ہم بستری نہ کریں، جماع نہ کریں، اور اس کے ساتھ جو شہوت پر مبنی مباشرت نہ کریں، وہ بھی معنی رفث کا آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی رفث کو جماع اور ہم بستری کے بارے میں استعمال کیا ہے، جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ میرے بھائی، لیکن بیشتر علماء نے حدیث میں آئے ہوئے اس لفظ رفث کو بد زبانی کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ اپنی زبان کی حفاظت روزے کی حالت میں ہمیں اور آپ کو کرنی ہے۔ اسی طرح حدیث میں ایک لفظ آیا ولا یسخب، کہ روزے کی حالت میں نہ چیخے، نہ چلائے۔ غصہ بھی اگر آپ کو کسی بات پہ آ رہا ہے، بچے پر آ رہا ہے، بیوی پر آ رہا ہے، بیٹی پر آ رہا ہے، کسی اور پہ آ رہا ہے، غصے پہ کنٹرول رکھیے، غصے کو برداشت کر لیجیے، غصے کو پی جائیے،
اس کا بڑا اجر ہے، ثواب ہے. اور یہ سمجھیے کہ ہم عام حالت میں نہیں ہیں بلکہ ہم روزے کی حالت میں ہیں. اور روزے دار کی ایک شان ہوتی ہے، روزے دار کی ایک خاص حالت ہوتی ہے، ایک شان ہوتی ہے، ایک ہیبت ہوتی ہے، ایک اس کا خاص انداز ہوتا ہے. وہ ساری چیزیں محسوس کرنی چاہیے. اسی طرح حدیث میں ایک لفظ آیا ہے ولا یجہل، کہ روزے کی حالت میں ہمارے اندر سخت مزاجی نہیں ہونی چاہیے، بردباری ہونی چاہیے. آدمی کو بردبار ہونا چاہیے، حلیم ہونا چاہیے، اور آدمی کے اندر سختی نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی معاملے میں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. یہ سارا معنی ولا یجہل کا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی لڑ رہا ہے، گالی دینا چاہ رہا ہے، گالی گلوچ کرنا چاہ رہا ہے، تو آپ یہ کہتے ہیں انی صائم، کہ میں سنو میں روزے کی حالت میں ہوں. اور بھائی اس وجہ سے کہ اس کو پتا چل جائے کہ یہ آدمی روزے کی حالت سے ہے، اس لیے روزے کی حالت میں اسے جیتا نہیں جا سکتا ہے. میرے بھائیوں، بہت اہم نکتہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا روزہ اللہ کے یہاں مقبول ہو، یقیناً ہمیں ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہمارا روزہ اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے، اسی لیے ہم روزہ رکھتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کھانے پینے کا بھی روزہ رکھیں اور اپنے جسم کے دیگر اعضاء و جوارح کا بھی روزہ رکھیں. جسم کے ہر عضو کو، جسم کے ہر حصے کو ہم گناہ سے بچائیں، زبان کو ہم جھوٹی بات سے بچائیں، فحش بات سے بچائیں. جس طرح ہم پیٹ کو روزے کی حالت میں کھانے پینے سے بچاتے ہیں اور اپنی شرمگاہ کو ہم بستری سے بچاتے ہیں، اسی طرح زبان کی ہم حفاظت کریں. یاد رکھیے کہ یہ روزہ جو ہے یہ ٹریننگ پیریڈ ہے. جس طرح مدرسہ ہوتا ہے نا، مدرسہ وہاں بہت ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہیں کہ یہ روز رمضان کا مہینہ ہمیں پڑھانے کے لیے آتا ہے، ہماری تربیت کرنے کے لیے آتا ہے، ہماری ٹریننگ کے لیے آتا ہے. روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں بردبار ہونا چاہیے. روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تکلیف پہ ہمیں صبر کرنا چاہیے. روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں سچ بولنا چاہیے. روزہ ہمیں اچھے اخلاق اور کردار کا درس دیتا ہے. روزہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم اچھی بات بولیں، اچھے اعمال کریں، ہم نہ چیخیں، ہم لغو بےہودہ بات نہ کریں، ہم غصہ نہ ہو، ہم جھوٹی بات نہ کریں. اور اسی طرح اگر ہم کوئی بات بھی بولیں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے، ذکر و اذکار کریں. اگر ہم خاموش بولیں تو اچھی بات بولیں، اگر خاموش رہیں تو اللہ تعالیٰ کی کائنات پر ہم غور کریں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے اوپر ہم غور کریں. میرے بھائیوں، اور یاد رکھیے کہ روزے کا جو وقت ہوتا ہے بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے. ہم اپنے اس قیمتی وقت کو بےہودہ کام میں، بےہودہ چیزوں میں، ایسی چیزوں میں جس کی وجہ سے ہمارا روزہ ضائع ہو جائے، برباد ہو جائے، روزے کے اجر اور ثواب میں کمی ہو جائے یا روزہ ہمارا ٹوٹ جائے، ایسے کاموں میں اپنے وقت کو نہیں لگانا چاہیے. میرے بھائی، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمارے روزے کی حفاظت فرمائے. جس طرح روزہ رکھنا ضروری ہے اتنا ہی ضروری ہے کہ ہم اور آپ اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارا روزہ ہر قسم کی نقص سے، کوتاہی سے، گناہ سے معمول اور محفوظ رہ سکے، تاکہ روزے کا پورا اجر اور ثواب ہمیں مل سکے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.